السلام علیکم۔ آج باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ وسجدوا مع الساجدین یا ورکعوا مع الراکعین، یعنی سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ اب پھر اس کو ان ڈیپتھ اگر اسٹڈی کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث کے اندر اس کی امپورٹنس بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک شخص جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز کا ثواب 25 گنا زیادہ ہے اس شخص کے جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہو، آفس میں پڑھ رہے ہو یا مسجد میں پڑھ رہے ہو تو باجماعت نماز ادا کریں، اس کا 25 گنا ثواب زیادہ ہے بنسبت اکیلے نماز پڑھنے کے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امپورٹنس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص رات کی نماز یعنی کہ عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کرے اسے آدھی رات کا قیام کا ثواب، اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ یعنی یہ وہی قیام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ساری رات قیام کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شارٹ کٹ بتایا، اور بہت خوبصورت شارٹ کٹ بتایا کہ سمپل عشاء اور فجر آپ جب باجماعت ادا کریں تو آپ کو رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کے اندر جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو گنجان بیابان علاقے میں یعنی صحرا میں یا جنگل میں نماز ادا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ 2 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اگر وہی شخص اگر نماز کی اذان دے اور اس کی اقامت کرے تو اس کے پیچھے پہاڑوں جتنے فرشتے اور پہاڑوں جتنے فرشتوں کی فوج پیچھے نماز ادا کرتی ہے۔ یعنی ایک انسان اگر گھر میں ادا کر رہا ہے یا کہیں آفس میں ادا کر رہا ہے یا کہیں ایسی جگہ پر جہاں پر اسے کوئی جماعت نہیں مل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ آپ نماز کی اذان دیں، اذان کے بعد آپ اقامت کریں اور نماز ادا کریں، آپ کے پیچھے فرشتے نماز ادا کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور اس چیز کو فردر اگر ڈسکس کریں تو حضرت ابن مسعود جو تھے ان کا بیسیکلی یہ کہنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مرد کی افضل نماز مسجد میں اور عورت کی افضل نماز گھر کے اندر ہے۔ اور مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ صحابیات جو تھیں مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز ادا کرتی تھیں، تو بہتر یہی ہے کہ نماز گھر میں عورتیں ادا کریں، مگر اگر موقع مل رہا ہے تو ضرور مسجد کے اندر بھی وہ ادا کریں، اور اگر گھر کے اندر بھی نماز ادا کر رہی ہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ باجماعت ادا کریں اور جماعت کو لیڈ کریں۔ اس کی انسٹرکشن سنن نبی داؤد 592 حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک حضرت ورقہ جو تھیں انہوں نے یہ نریٹ کی حدیث، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن جو تھا یعنی اذان دینے والا ان کے لیے ایک اپوائنٹ کیا، اور حضرت جو ورقہ تھیں وہ نماز جو تھی لیڈ کرتی تھیں، اس کی امام تھیں اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی گھر والوں کو نماز میں لیڈ کرتی تھی وہ۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے ہمارے دین کو ایکسپلین کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں ہمارے دین میں۔ تو نماز آپ باجماعت ادا کریں، آپ اکیلے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، آپ فیمیل ہیں، عورتوں کے گروپ کی جماعت ضرور لیڈ کر سکتی ہے اور کرنی چاہیے، اور مرد تو کر ہی سکتا ہے۔ تو آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، ضرور باجماعت ادا کریں تاکہ آپ کو اس کا 25 گنا زیادہ ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔